نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں کثرت سے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رمضان المبارک کے فضائل و مسائل بیان فرماتے ہوئے درمیان میں دعا کا ذکر فرمایا، جس سے رمضان المبارک میں دعا کی اہمیت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرے پیغمبر، اگر آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں۔ علماء تفسیر نے یہ بھی کہا ہے کہ روزوں کے احکام کے درمیان دعا کے ذکر سے مقصود اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، جب ابھی رمضان جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں، جو آپ کی تکلیفیں ہوں، اللہ سے مانگیں، اور افطار کے ٹائم میں جو بیٹھ کے دعائیں کریں، اپنے بھی خود بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی بولیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ دعائیں کریں، اور اپنے والدین کو نہ بھولیں جو دنیا سے چلے گئے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جو افطار کے ٹائم کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ جو کسی کی بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی کام رکا ہو، کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو، تو ضرور دعا کریں افطار کے ٹائم۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رمضان کے ہر دن اور
اس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرماتا ہے، اور بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، امام عادل کی، روزہ دار کی اور مظلوم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو کہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں اپنی رحمت سے غنی کرتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تمہارے ذوق و شوق اور رغبت کو دیکھتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے، سو تم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے خیر و بھلائی کا مظاہرہ دکھا دو، اور وہ شخص تو بڑا ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی مہینہ جو ہے یہ بہت رحمتوں برکتوں والا سعادتوں والا بہت قیمتی مہینہ ہے۔ آپ سے التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں اور اپنی مغفرت کروا لیں اللہ تعالیٰ سے۔ یقین کریں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آئندہ رمضان تک زندہ رہیں نہ رہیں، اس لیے ابھی نیت کریں، مکمل نیت کریں۔ آج انشاءاللہ ابھی 1-2 دن باقی ہیں رمضان آنے میں، اپنی نیت کریں اور جو ہے روزہ ایک بھی نہ چھوڑیں، کچھ بھی نہیں کہتا۔ یقین کریں روزے میں آدمی اتنا خوش رہتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے اتنے نزدیک ہوتا ہے، اپنے رب کے بہت نزدیک ہوتا ہے، اور اس بات کی خوشی جو ہے اس کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ اور افطار کے ٹائم جو ہے روزے دار کو جو 2 خوشیاں ملیں گی، ایک افطار کے ٹائم اور دوسرے اپنے رب سے ملنے کے ٹائم۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ ہے، باقی سب عبادات، نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، کوئی بھی عمل کریں گے جنت ملے گی، یہ کام کریں گے جنت ملے گی، وہ کام کریں گے جنت ملے گی، لیکن روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے بدلے اللہ ملے گا۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو اور کیا چاہیے، اس کو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ جڑیں، اپنے رب کے ساتھ دوستی لگائیں، اپنے رب کے قرب حاصل کریں۔ یہ رمضان میں روزے نہ چھوڑیں اور نمازوں کی پابندی کریں، تراویح کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا جو ہے محبوب عمل ہے۔ تو میں اپنے بہن بھائی جتنے بھی ہیں ملک میں یا ملک سے باہر، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے یہ چلتا رہنا چاہیے۔ اور جو آپ نے دنیا میں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دنیا میں کئی 100 گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں۔ یقین کریں کوئی بعد میں کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس میں رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی کثرت کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ قارئین کے افادہ کے لیے ناظرین کے افادہ کے لیے چند اہم دعا جو ہیں وہ درج کی جا رہی ہیں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ اس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے لہذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہو اس دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو محترم ناظرین، یہ دعائیں کرتے رہیں اور قرآن پڑھتے رہیں، روزہ نہ چھوڑنا، یقین کریں یہ بہت قیمتی ہے روزے۔ ایک بھی اگر روزہ چھوٹ گیا تو ساری زندگی روزہ رکھتے رہیں تو اس کا جو ہے وہ آپ جو نقصان ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بھی رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تو ہمیشہ یہ کوشش کو، ہمیشہ جتنے روزے ہیں پورے روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، جتنے بھی ہیں روزے رکھنے ہیں اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں اور جو ہے ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے۔
استغفار میں مشغول رہنا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں مشغول رہنا ہے، ادھر ادھر کی لغویات میں دھیان نہ دینا، اور روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا۔ پتہ نہیں زندگی میں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔